السلام علیکم. آج ہم ایک امریکن انٹرپرینور کے متعلق بات کریں گے جنہیں ہم سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ دولت کے مالک ہیں. وہ بزنس مین بھی ہیں، وہ ایک نیوز پیپر کے مالک بھی ہیں اور انویسٹر بھی ہیں. ہم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ایز اے انٹرپرینور آپ کو ترقی کرنے کے لیے جن اہم چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے وہ بتا دی جائیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے اور آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے اور کامیابی کی طرف لے کے جا سکیں. یہ صاحب بہت سیدھے سادے کہنے چاہیے ان کو کہ اپنے آفس آتے ہیں اور اپنا کوٹ کسی ریک پہ ٹانگ دیتے ہیں. 1996 کی ہونڈا ایکارڈ میں سفر کرتے تھے جبکہ یہ ملٹی بلینئر تھے. آج کی تاریخ میں وہ بل گیٹ سے زیادہ مالدار ہیں اور ان کے پاس $125 بلین کی اثاثے موجود ہیں. جی ہم بات کر رہے ہیں جیفری ونسٹن جارجسن کی، جو بیٹے ہیں ٹیڈ جارجسن کے. ٹیڈ جارجسن نیو میکسیکو کے باشندے تھے اور چیز کا ایسے اندازہ لگا لیجیے کہ نیو میکسیکو کی کیا طاقت ہے. کراچی کی اگر آپ صرف لے لیں جی ڈی پی وہ چیز ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس شہر نے کیا چیز پروڈیوس کی اور کیا سروسز اس نے رینڈر کی، وہ مجموعی طور پہ کتنی مہنگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کیسی چل رہی ہے. کراچی کی جو ہے 164 بلین سے زیادہ ہے $، جبکہ نیو میکسیکو کی $101 بلین ہے. یعنی کہ کراچی جو ہے اس سے کہیں زیادہ جبکہ اس کا رقبہ جو ہے کراچی سے نیو میکسیکو کا 84 ٹائمز زیادہ ہے، اور وہ رقبہ نیو میکسیکو کا شاید سندھ سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے 2.5 گنا زیادہ ہو. والدین میں علیحدگی ہوئی اور ان کی والدہ نے کیوبا امریکہ سے کچھ ہی دور ایک علاقہ ہے اور بالکل اینٹی امریکہ ہے، اور اس میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا مائک بیزوس. مگر یہ صاحب ایکسون جو کمپنی ملٹی نیشنل امریکہ کی ہے اس میں کام کرتے تھے اور انجینئر تھے. ان کی والدہ نے ٹیڈ جارجسن کو چھوڑ کے مائک بیزوس سے شادی کی. وہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ تھے اور جب وہ گریجویشن کر رہے تھے کسی ہائی اسکول سے تو ان کو نیشنل میرٹ اسکالر اور سلور نائٹ ایوارڈ ان کو ملا. یہ 1982 کی بات ہے، 1982 کی. اس وقت وہ 18 سال کے تھے اور انہوں نے اپنی ایک کلیئر تھنکنگ کے متعلق بات کی جو بہت اہم چیز ہے اور ہمیں ان چیزوں کے اوپر بڑا دھیان دینا چاہیے. وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو لوگوں نے بہت زیادہ استعمال کر لیا ہے اور میری خواہش ہے کہ اس دنیا کو ہم بچائیں اور ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں اس دنیا کو بہتر بنائیں. اب اس کے لیے انہوں نے کیا ترکیب تھی، وہ جو سوچ کے رکھی تھی، وہ انہوں نے اپنی گریجویشن کی تقریر میں اس کا اظہار کیا اور وہ کہتے تھے کہ میں سوچتا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہم دنیا کی ساری آبادی کو کالونیز کی شکل میں دنیا سے باہر لے جائیں اور ایسی کالونیز بنائیں جس کے اندر ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ہوں اور اس میں سارے لوگ رہیں اور دنیا کو خالی کر دیں.
پھر ہم اس دنیا کو پرزرو کریں، ریسٹور کریں، اور اس پرزرو اور ریسٹور سے مطلب ہے کہ ہم اس کو بچائیں اور پھر اس کو اصلی حالت میں لائیں، اور یہاں پہ ہم ایک ہیوج نیشنل پارک بنائیں جو اتنا خوبصورت ہو جیسے کہ یہ ہمارے آنے سے پہلے تھی، یعنی کہ انسانوں کے آنے اور اس کو تبدیل کرنے کے پروسیس سے پہلے تھی. اور اس جگہ کو ہم اس وقت وزٹ کریں جب جیسے کہ ہم کسی پارک میں وزٹ کرتے ہیں، کالونی سے ہم آئیں اور یہاں پہ آ کے وزٹ کریں، انجوائے کریں، اور بغیر اس کے اوپر بوجھ ڈالے، اس کو خراب کیے بغیر ہم واپس چلے جائیں. اسی قسم کے خیالات جو ہیں بل گیٹس کے بھی ہیں، اسی قسم کے خیالات ایلون ماسک کے بھی ہیں. اس چیز کو آپ ذرا سمجھیے کہ ان کے خواب بڑھیں، ان کی سوچ صحیح سمت پہ ہے. یہ آہستہ آہستہ اپنی سوچ کے حساب سے چل رہے ہیں. اس کے لیے ان کو اپنی زندگی میں کفایت شعاری کرنی ہو، ہونڈا ایکارڈ میں بیٹھنا ہو، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. ان کی زندگی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماں سوائے ٹیکنالوجی کے اور کسی چیز پہ بات نہیں کرتے. لوگ ان کی اس بات چیت سے کبھی تنگ بھی آ جاتے ہیں، مگر یہ کبھی تنگ نہیں آتے. نیو یارک ٹائمز کی نیلی بالس نے اپنا کہا کہ بیزوس جو ہیں نہایت ذہین ہیں، مگر کافی مسٹیریس ہیں. ان کا پتہ نہیں لگتا ہے کہ کس کس سوچ کے مالک ہیں، کہ کیا ہیں اندر ان کے، کیا کیا چل رہا ہے، اور بالکل سے جذباتی نہیں ہیں. ان کے جو بزنس کرنے کا اسٹائل میں بہت ہی دانش مندی نظر آتی ہے. یہ حد سے زیادہ کفایت شعار ہیں، کنجوس ہیں، اور یہ چیز نہ صرف ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، یہ ان کی امیزون جس کے وہ یہ مالک ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے. ابھی تک ہمیں کچھ چیزیں اہم پتہ چل گئی ہیں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں. ایک تو یہ چیز دیکھیے کہ ان کا نام کیا تھا، اور انہوں نے اس کو مختصر کر کے جیف بیزوس کر دیا. یہ لفظ جیف بیزوس ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کسی اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں، اور دوست بھی کا نام لے کے آپ کو جو ہے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو پازیٹیو فیلنگ آ رہی ہے. آپ جو ہے اس آدمی سے بات کرتے ہوئے آپ کو جو ہے کسی قسم کی کوئی ڈر و خوف محسوس نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ میں آپ سے توجہ دلاؤں، آپ انڈیا کی فلم دیکھ لیں، اس میں ماؤں کے بچے جو ہوتے ہیں ان کا نام راہول ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو ذرا توجہ سے دیکھیں. راہول اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے کم انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے کامیابی، خوش قسمتی، اس قسم کی چیزیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے جن کا نام شاہزیب تھا اور گلزمین تھا، ان کے ناموں کے اندر وہ فن اسپرٹ نظر نہیں آتی، وہ کچھ بھاری بھاری سے محسوس ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نام بدلیں، مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جب آپ سے کوئی بات کرے تو اس کو لگے ایزی فیل ہو، اس کو پازیٹیو فیلنگ آنی چاہیے. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ ان کے والدین جو تھے
خصوصاً والدہ نے بہت ایسا فیصلہ کیا کہ انہوں نے سپریشن لی، اور سپریشن لینے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے ایسے شخص سے شادی کی جو ان کو وسائل پروڈیوس دے سکتا تھا. یہی چیز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسٹیو جابس کے والدین میں بھی نظر آئے گی. ان کی بھی والدہ نے سپریشن لی، اور انہوں نے جو ہے کہتے ہیں اپنا بچہ سپریشن کرنے کے بعد اپنے پاس نہیں رکھا، حالانکہ وہ PhD تھیں، اور انہوں نے جو ہے شادی کرنے کے بعد ایسی فیملی کو اپنا بچہ دینا پسند کیا جو ان کی اسکول کی فیسیں دے سکے. تو میں اس کو اپنی طور پہ یہ کہوں گا کہ ایکسلنٹ پیرنٹنگ ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی اسکولنگ دی. یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ اسٹیو جابس کے اندر بھی تھی، اور آپ کو جیف بیزوس میں بھی ملے گی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں کہ ہمارے جو امریکن انٹرپرینور ہیں وہ ترقی کی سیڑھی پہ کیسے چلتے چلے جاتے ہیں. جب انہوں نے پڑھائی اپنی مکمل کر لی اور بہت اچھی تعلیم مکمل کی انہوں نے انجینئرنگ میں کی، تو اس کے بعد انہوں نے انٹیل میں نوکری کی. انٹیل ہے، بیل لیبس ہے، ایڈرسن کنسلٹنگ، اس میں انہوں نے کام کیا. اور یہ جو تھیں اس کے کہتے ہیں اچھی کمپنیز تھیں. پھر اس کے بعد وہ فنٹیل میں چلے گئے، جو فنٹیک ٹیلی کمیونیکیشن تھی، جس کے اندر وہ ایک اسٹارٹ اپ تھا، اور اس اسٹارٹ اپ کو انہوں نے قریب سے دیکھا اور سمجھا کہ اسٹارٹ اپ کیسے چلتے ہیں، اور اسی میں انہوں نے ترقی کر کے اچھی پوزیشن بھی حاصل کر لی. پھر اس کے بعد وہ یکساں ٹیکنالوجی ڈریون کمپنیز سے نکل کے وہ چلے گئے آپ ہیج فنڈنگس کرنے والی کمپنیز کے اندر چلے گئے. اور وہاں پہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بینکرز ٹرسٹ تھا ایک، اس میں انہوں نے نوکری کر لی. اور تقریباً انہوں نے 30 سال کی عمر میں نوکری چھوڑ کے اپنا کام کرنے کا سوچا. آن لائن بک سٹور کھولا، اور وہ اس کام کو مزید بڑھانا بھی چاہتے تھے. مگر اس میں جو ایک اہم چیز ہے جس پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے والدین سے $3 لاکھ لیے. $3 لاکھ جس زمانے میں انہوں نے لیے ایک بڑی رقم تھی. اور یہ آپ 94 کی بات کر رہے ہیں. اس کے برعکس ہمارے جو بچے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو بیزوس نے سب سے پہلے اس جگہ نوکری کی جس میں وہ مضبوط تھے، جبکہ ہمارے بچے میں سے گل زمین نے ادھر سے کام شروع کیا جہاں پہ وہ کمزور تھا. یہ بہت فرق ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسرے، انہوں نے کسی قسم کی مالی انعت نہیں لی، جبکہ بیزوس نے ایک قطعی رقم لی. اپنے گھر کے جو گراج تھا اس کو انہوں نے آفس کے طور پہ استعمال کیا، اور انہوں نے قطعی طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں کی جو ان کے موافق نہ ہو، ان کو فائدہ نہ پہنچاتی ہو. اب ہم جو ہیں بیزوس کے ان ابتدائی دنوں کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے وسائل سے آن لائن اسٹور کھول لیا. ان کے متعلق شروع سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پبلک چیریٹی اور سوشل ویلفیئر، پبلک چیریٹی اور سوشل ویلفیئر کے فنڈز کو اپنے ادارے میں استعمال کیا. جبکہ ہم شروعات میں اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں
تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیف بیزوس نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا. تو میں آپ کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ وہاں پہ جیسے امریکہ ہے اور پاکستان ہے، جیسے امریکہ ہے اور پاکستان ہے، ہم اس کے اندر بہت زیادہ فرق محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. جیسے یہاں پہ ٹیکس کے پیسے کو اپنا نہیں سمجھا جاتا اور گورنمنٹ بے دریغ خرچ کرتی ہے، اسی طریقے سے وہاں پہ بھی ہوتا ہے. وہاں پہ بھی بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی محنت سے پیسہ کما رہا ہوں اور گورنمنٹ اس کا ٹیکس لے لیتی ہے اور اس کو بیجا چیزوں میں خرچ کرتی ہے. محلہ ایسی فیلنگ پیدا ہوتی ہے جس میں ٹیکس چوری اور یا گورنمنٹ کے فنڈز کو کھانا انسان اپنے لیے سمجھتا ہے کہ ضروری ہے، کیونکہ اس طریقے سے وہ کمپٹیٹیو نہیں رہتا. ہم پہ بہت سارے ایسے بوجھ پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کمپٹیٹیو نہیں رہتے. ایسے ہی وہاں کا بھی بزنس میں سوچتا ہے کہ ہم کمپٹیٹیو نہیں رہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہ کہوں گا انٹرپرینور کی کہوں گا کہ یہ الزامات لگے ضرور، مگر اس کو ہم جو ہے ڈسکس اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہر شخص کی پرسیپشن علیحدہ ہے، مگر ہمیں اس کی وجوہات کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے. بیزوس جو ہیں وہ بہت زیادہ اپرچونسٹک قسم کے ہیں، یعنی کہ اپنے ہی فائدے کے متعلق سوچتے ہیں اور ان کو آبسٹیکلس یا جو مسئلے مسائل کو وہ زیادہ کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں، اور وہ جو ہے باہر کے جو فورسز ہیں ان کے اوپر بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے. جبکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے جگہ جگہ پہ آبسٹیکلس ہیں، اور وہ جو ہیں اگر ابھی تک ایمانداری سے چل رہے ہیں تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو وہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اس میں بزی ہیں اور وہ ایکسپینشن کی سوچ ہی نہیں رہے کہ گورنمنٹ کے رڈار پہ آئیں، اور وہ جو ہیں ایسی پریکٹسز کریں جیسے کہ جیف بیزوس نے کی. ہم یہ سمجھ پائے ہیں ابھی تک کہ جب آپ کو اسکیلس میں جانا ہے تو آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری میجرس لینے چاہیے. ایکسٹرا آرڈنری میجر سے مطلب ہے کہ ایسے سوچ آپ کی ہونی چاہیے جو آپ کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا ہوں، اضافی ہوں. جبکہ ان چیزوں سے ہمارے بچے بالکل ناواقف ہیں. پھر اس کے بعد جیف بیزوس کو کاروبار کرنے کی جو حقیقتیں ہیں وہ ڈیورنگ دی جو امپلائمنٹ انہوں نے حاصل کی وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں. انہوں نے ہیج فنڈنگ کو سمجھا جو انٹرپرینورشپ میں بہت زیادہ ضروری چیز ہے. پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے جو شعبہ تھا اس کے اندر بھی کام کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اسٹارٹ اپس کے اندر کون کون سی پرابلمس آتی ہیں. اس کا ان کو بہت پہلے سے اندازہ تھا، اور انہوں نے جس قسم کی بھی پرابلم تھی اس کو فورسی کر لیا تھا، یعنی اس وقت سے پہلے دیکھ لیا تھا. ہم جب نوکری کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، خصوصاً اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب ہم نے ایک لائے عمل طے کر لیا ہو. لائے عمل جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور جیسے کہ جو بیزوس نے کیا کہ انہوں نے بہت آگے کی سوچی، اسی طریقے سے جب ہم بھی آگے کی سوچتے ہیں تو ہمیں اسی حساب سے جو پرابلمس آنے والی ہوتی ہیں ان کو ہم فورسی کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہمارے خواب چھوٹے ہوں گے تو ہمیں چھوٹی چیزیں نظر آئیں گی، اور اگر ہمارے خواب بڑے ہوں گے تو ہمیں بہت سی چھوٹی اور بڑی چیزیں نظر آئیں گی. اسی لیے جیف بیزوس کے اندر جو خوبی دیکھتا ہوں میں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیٹیلنگ کے ایکسپرٹ ہیں.
وہ ڈیٹا ڈریون ہیں اور کوانٹیٹیولی وہ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ جا کے دیکھتے ہیں. ہمارے بچپن سے ہی یہ عادت ہونی چاہیے کہ بات کی تہ تک ہم پہنچیں اور ہر چیز کی ڈیٹیلنگ پہ ہم جائیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہمارا بڑا خواب ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمارے پر افیکٹ کریں گی. یہی چیزیں نہیں بلکہ بہت سی اور بھی چیزیں. رفتہ رفتہ ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ ہمیں ڈیٹیلنگ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونا ہے, اور یہ کہنا کوئی عجب بات نہیں ہوگی کہ وی ڈیل ان منی. جب ہم پیسے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اب جو دوسرا فیکٹر ہے جسے ہم توجہ دینا چاہتے ہیں وہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ, اسٹیو جابس ہوں, وارن بفیٹ ہوں, یا جیف بیزوس ہوں, یا کوئی اور, ان سب کے اندر ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. یہ بحث کنٹروورسیز میں جاتے ہیں, لوگ ان کو زیر بحث لاتے ہیں, یہ پبلک کی اٹینشن گریب کرتے ہیں, اور جب یہ اپنی پبلک اٹینشن گریب کرتے ہیں تو یہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پھلانگتے ہیں. یہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ نہیں جاتے, یہ کئی سیڑھیاں پھلانگتے ہیں. اور ان کے جو کمپٹیشن کا جو رفتار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ ہائپر کمپٹیٹیو ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاہ زیب اور گل زمین کا بہت چھوٹی سوچ ہے. وہ گورنمنٹ کے رڈار پہ نہیں آتے, وہ اپنے گروپس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, یہیں پہ ان کی اسٹرینتھ ہے. جبکہ ہر بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہے. بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو بنیادی چیزیں, ایسی بنیادی چیزوں پہ وہ توجہ ہی نہیں دیتے, اور بالآخر وہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا نہیں کرتے جن خوبیوں کی اس کام میں ضرورت ہے. جتنا آپ اس میں ایفرٹس ڈالو گے اس سے زیادہ اس میں ملنے کی امید ہے. اسی لیے ہمیں انٹرپرینیورشپ کی طرف توجہ دینی چاہیے. نوکری آپ کی نہیں, نوکری کسی اور کی ملکیت ہے.